جی ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے آصف بھائی مجھے پیار سے سب لوگ کہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر تو آپ حج پہ جا رہے ہیں اور حج کا یا ارادہ رکھ رہے ہیں، یا آپ اس وقت مکہ پاک میں پہنچ چکے ہیں یا مدینہ پاک میں اس وقت ہیں، تو جو تو وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول فرمائے۔ اور جو ابھی ان کوششوں میں ان تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، یقیناً حاجیوں کے لیے یہ ایک بڑی مشقت بھری اور آزمائشی بات ہوتی ہے کہ ہم کون سا سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور کون سا سامان اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ضروری سامان جو ہے، جو کہ آپ کو منی، عرفات، مزدلفہ میں کام آئے گا اور آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کافی پریشانیوں سے بچ جائیں گے، وہ کون سا سامان ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اچھا جی، آپ نے اپنے ساتھ سامان میں سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنی میڈیسن ہے۔ آپ نے اپنی میڈیسن اپنے ساتھ ضرور رکھ لینی ہے۔ اچھا، میڈیسن آپ نے رکھ لینی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنے ساتھ ایک امبریلا رکھنی ہے، جس کو عام زبان میں ہم اردو میں چھتری کہتے ہیں۔ یہ آپ اپنے ساتھ جو ہے نا سفر میں لازمی رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ساتھ ایک عدد چٹائی، پلاسٹک کی چٹائی یا دیگر جو آپ کو مارکیٹ میں عام مل جاتی ہیں، ایک پلاسٹک کی چٹائی رکھیں گے، یہ آپ کو مزدلفہ میں انشاءاللہ کام آئے گی۔ چٹائی کے بعد آپ نے اپنے ساتھ اپنا ضروری سامان میں موبائل چارجر تو نہیں بھولنا، چارجر کے ساتھ آپ نے ہو سکے تو اپنا پاور بینک ضرور رکھنا ہے احتیاطاً، پاور بینک بہت کام آئے گا آپ کے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک عدد چشمہ ضرور اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم جمرات پہ رمی کے لیے جاتے ہیں یا عرفات کا میدان ہوتا ہے تو بہت گرمی ہو رہی ہوتی ہے، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، آنکھوں میں اتنی تپش اور سورج کی اتنی روشنی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کو یہ جو چشمہ ہے وہاں پہ انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے سفر میں اپنے ساتھ پانی کی بوتل لازمی ساتھ میں رکھنی ہے، یہ بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ پانی کی بوتل کے علاوہ آپ نے جو ہے نا اپنے پاؤں کی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں، ضروری چیزیں جو ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جانی ہیں، جن میں شامل ہوگی سب سے پہلے ویسلین۔ عام مارکیٹ میں میڈیکل اسٹور سے آپ کو مل جائے گی ویسلین، یہ آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے۔ ویسلین کے علاوہ آپ نے شارٹ ساکس جو ہوتی ہیں یہ ساتھ لے کے جانی ہے، اور آپ کو موزہ، یقیناً موزہ کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں وہ جو عام مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ والے موزہ کا یہ نہیں، یہ اسلامک موزہ آپ اس کو کہیں گے، یہ اسلامک موزہ بھی آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ آپ کو حرم میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں چلنے میں انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا، اور آپ کے پاؤں کی حفاظت ہوگی، وگرنہ آپ کی ایڑیاں جو ہے نا وہ نیچے سے پھٹ جائیں گی، گرمی کی شدت اور ویسے بھی کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے روٹین میں ٹوتھ برش، اپنا آئل وغیرہ یہ ساتھ آپ نے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری چیز جو ہے، ایک عدد ہو سکے تو پانی کی بوتل جو عام گھر میں شاور وغیرہ کی ہوتی ہے، یہ میں نے اس کی پکچر آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ بھی آپ نے ساتھ رکھنی ہے، یہ آپ کو منی، عرفات، مزدلفہ میں بہت کام آئے گی۔ ہو سکے تو اپنے ساتھ ایک عدد پاؤں کو صاف کرنے کے لیے، وہ جس کو عام زبان میں پنجابی میں کھرچنا یا چاواں وغیرہ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ساتھ ضرور رکھنا ہے۔ اچھا، ایک سب سے اہم چیز جو عام حاجی صاحبان اس پہ توجہ نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی مکہ پاک یا مدینہ پاک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ایک وائرل انفیکشن پھیلتا ہے جسے فلو کہا جاتا ہے، فلو کا ہو جاتا ہے، کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے ایک عدد ہینڈی رومال، یہ پکچر میں اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دوں گا، ایسے رومال اپنے ساتھ رکھیں، اور کوشش کریں جب بھی آپ نماز ادا کر رہے ہوں، جب بھی آپ سجدہ کریں، اور سجدے کی جگہ کے اوپر بے شک وہاں پہ کارپٹ بچھا ہوا ہے، وہاں پہ صاف ماربل ہے، لیکن آپ نے اس سجدے کی جگہ کے اوپر اپنا رومال بچھا کے کوشش کرنا ہے نماز کے دوران میں سجدہ اسی کے اوپر ہو، اور سن بلاک کریم جو ہے وہ اپنی خواتین یا بھائی بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہاں، سنی پلاسٹ آپ نے احتیاطاً اپنے ساتھ لازمی لے کے جانا ہے، کیونکہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کسی کا پاؤں آپ کے پاؤں کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ سم ٹائم بعض احباب کے ناخن بڑے ہوتے ہیں پاؤں کے، تو حرم میں رش ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے جب پاؤں لگتا ہے تو پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، سم ٹائم
بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال بنے تو آپ نے سنی پلاسٹ اپنے ساتھ ضرور رکھنا ہے. ٹریول پلو آپ نے اپنے ساتھ ٹریول پلو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے. اس کے علاوہ چپل کا انتخاب آپ سے خصوصی گزارش ہوگی اس معاملے میں، حج کے معاملے میں کنجوسی نہیں کرنی. چپل لینی ہے تو اچھی لینی ہے، اچھی کمپنی کی لینی ہے، اور اس چپل کو لے کر جو ہوائی چپل ہے جو کہ آپ نے خصوصاً حج کے ایام میں اور جب عمرہ کرنا ہے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہ چپل آپ کی بڑی اتھینٹک اور بڑی پیاری اور سافٹ ہونی چاہیے، جو کہ آپ کے پاؤں کے ساتھ فرینڈشپ ہو اس کی آپ کے پاؤں کے ساتھ. اگر آپ کی چپل خراب ہوئی، اگر آپ کی چپل نے کاٹنا شروع کر دیا، اگر آپ کی چپل نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو آپ کا سارا حج کا جو سفر ہے وہ ٹینشن میں آ جائے گا، آزمائش میں آ جائے گا. تو چپل کا انتخاب کرتے ہوئے اچھی چپل لیجئے گا اور اس کو لے کے پہن کے یہاں پہ چلنا بھی شروع کر دیجئے گا. یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ جو ہے نا تھوڑا تخم بلنگا کہتے ہیں یا ملنگا کہتے ہیں، تو اس کی پکچر بھی میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ بھی لے کے جائیے گا، وقتاً فوقتاً اس کا بھی استعمال کیجیے گا. ساتھ میں اس کے آپ نے اس بغول کا چھلکا اس کا بھی استعمال کرنا ہوگا. اور نٹس یہ آپ کو صفا مروہ کی سعی کے دوران یا جب حج کے ایام ہوں گے، مینا، عرفات، مزدلفہ، کوشش کیجیے گا وہاں پہ کھانا کم سے کم کھانا ہے، تو نٹس کا استعمال کیجیے گا. یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے. خصوصی طور پہ صفا مروہ کی سعی کے دوران اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ آپ بنا لیں گے، اور جب بھی عمرے کا ارادہ ہوگا آپ کا یا جب سعی کر رہے ہوں گے تو آپ نٹس کو استعمال کریں گے، تو ساتھ زمزم پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی اور نہ ہی وضو ٹوٹنے کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو یہ آپ کو آسانی پیدا کرے گا. اور ہو سکے تو جو ہیلدی حاجی صاحبان ہیں وہ اپنے ساتھ ریش کریم وغیرہ ضرور ساتھ لے کے جائیں. کسی بھی کمپنی کی، اچھی کمپنی کی ریش کریم جو بھی ہو وہ اپنے ساتھ لے کے جائیے گا، کیونکہ موسٹلی گرمی کی شدت کی وجہ سے وہاں پہ ریش پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ریش کریم ضرور ساتھ لے کے جائیں. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، یہ کچھ جو میں نے آپ سے اپنے تجربے کی بنا کے اوپر شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ حج کے ایام کے دوران میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. تو ان سب چیزوں سے آگاہی کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل اور لائک کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.